أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا اور نہ کھاؤ تم اموالکم ایک دوسرے کے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے وتدلوا بها الی الحکام اور حوالے نہ کرو ان مالوں کو حکمرانوں کی طرف لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ کھا جاؤ تم لوگ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ جب شروع ہوا آیت نمبر 177 سے لے کر 286 تک، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے۔ 110 آیتیں بنتی ہیں۔ 176 آیتوں میں موضوع الگ تھا، اب 177 آیت سے لے کر 186 تک 110 آیات کا عنوان الگ ہے، مختلف قسم کے احکامات ہیں۔ اب یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کے کام۔ سب سے پہلے تقویٰ کے کام مختصر بتائے، قصاص کا ذکر فرمایا، پھر وصیت کا ذکر فرمایا، پھر روزوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جتنے بھی کام ہیں فرمائے یہ تقویٰ کے کام ہیں۔ ان تقویٰ کے کاموں میں سے ایک اہم کام رزق حلال ہے۔ رزق حلال کا انسان کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے، بلکہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے رزق حلال۔ سب سے پہلے ایمان ہے، رزق حلال ہے، پھر اپنے دین کی صحیح سمجھ اور علم ہے۔ یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور یہ آیت تو ہمارے پاکستان اور ماحول پہ بہت فٹ آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، اب آج کل پیسوں کے بغیر آپ کوئی کام نہیں نکال سکتے۔ وہی ہے جو پیسہ نکال کے یا سفارش یا پیسہ۔ ہمارے ملک کی حالت اتنی کھوکھلی ہو گئی ہے، یہ تو اللہ چلاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ فوج ایسی فلاں ایسی، ہماری حیثیت دنیا کے سامنے کیا ہے، اس سے اندازہ لگاؤ۔ اگر ہماری فوج بہت اچھی ہے، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، تو ہماری حیثیت دنیا کے سامنے کیا ہے؟ لوگ ہمیں کن نظروں سے دیکھتے ہیں؟ واسطہ پڑھتے ہیں نا، پتہ لگتا ہے۔ جب جاتے ہیں باہر دنیا میں، لوگوں سے اعتماد نہیں کرتے ہمارے اوپر، کہتے قابل اعتماد نہیں۔ ایک تو مانگنے کی عادت ہے ہمیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت ہم کچھ کر سکتے ہیں، بک سکتے ہیں، کسی کے مفادات کے لیے ہم استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خراب کرتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے۔ قرآن کریم میں جب اللہ انسان کا ذکر فرماتا ہے، اور میں دیکھو جب انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، ان کے مقابلے میں جو قوتیں تھیں بڑی بڑی، تو وہ جب انبیاء سے ٹکر لیتی تھی تو اللہ فرماتے تھے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر انسان ہے، ہر قوم ہے، ہر حکومت ہے، ہر ادارہ ہے، ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے۔ اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر دنیا کی طاقتیں نہیں بچا سکتی، تو اللہ کا حکم نہیں۔ یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز آیا، اس زمانے میں بہت خرابیاں تھیں مسلمانوں میں، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے اور بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مستحکم تھے۔ ہندوستان کو کہتے ہیں سونے کی چڑیا، کاروباری مراکز تھے یہاں پر، اسی لیے تو انگریز کاروبار کے نام پہ آئے، کاروبار کرنے کے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اندر سے کمزور ہو گئے، اندر گھسے، بڑے بڑے گودام بنائے اور کاروباری ادارے آ گئے، اندر گھس گئے، پھر انہوں نے حکمرانوں سے تعلقات قائم کر لیے، ان کو بڑے بڑے ہدایے دینے شروع کر دیے، اور ہدایے دے کر انہوں نے اپنا بنا لیا۔ وہ وقت آیا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا حکومتی برطانیہ کا کوئی اعلان ہوتا تھا تو ہمارے حکمران کرتے تھے، ہمارے لوگ کرتے تھے، پیسوں کے بل بوتے۔
ہمارے ہاں دیکھو اب کیا ہو رہا ہے، یہ آیت کا ترجمہ ذرا ایک بار سن لیں اور پھر اپنے سرکاری اداروں پہ فٹ کر لیں۔ آپ اسپتالوں میں جائیں، آپ اسکولوں میں جائیں، آپ اداروں میں جائیں۔ کل کسی سے گفتگو رہی تھی تعلیمی کے تحت، آج کل کے بچے کسی فیملی میٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے بچیاں اس چیز میں، دیکھو تو کوئی نوجوان نسل ہے، ان کی وہ تربیت نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، بات سمجھنے کی وہ تو ہے نہیں ان میں صلاحیت کہ کسی بات کو سمجھے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ کام کیوں ہوا، بس میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میری وجہ سے ہوا، اپنی غلطی نظر نہیں آتی، حقیقت کی طرف جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت کو ذرا آپ دیکھیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے پر۔ ہمیں تو دیکھو تقویٰ کا مفہوم گہرائی میں جانے کے لیے لوگ بلڈنگ بنا دیتے ہیں بنگلوں کے بیچ میں، اور اوپر مسجد بھی بنا لیتے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے، کہتے جی ہم نے تو یہ بنایا، اس میں تو ہم یہ بھی کر رہے، یہ بھی کر رہے۔ ہمارے دین میں بھی شرعاً یہ منع ہے کہ فرمایا تمہارے گھر کی چھت تمہارے پڑوسی سے بلند نہ ہو جائے، یہ شرعی اصول ہے۔ پھر دنیا نے اس کو قانون بنایا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے، رہائشی علاقہ ہے، وہاں کمرشل وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ایک جائز حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ اب ادھر ایک نیا اسکول بنا برٹش اسکول کے نام سے، بجائے اس کے ہم نے کہا کہ یہ کل ہم نے پہلے سے نوٹس دے دیا سوسائٹی کی طرف سے، ابھی اتنی سفارشیں ہو رہی ہیں مجھے، حالانکہ محلے میں سے کسی نے ہمت نہیں کی، میں نے کی، میں نے کہا بجائے اس کے کل ہمارے گلے پڑے، ابھی سے بند کرو، راستے بند ہوں گے، گلیاں بند ہوں گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ میں ان کو کہتا ہوں اتنا پیسہ لگاتے ہو، اتنا دماغ استعمال، خدا کے بندوں کے ایسی جگہ میں کھولو آپ کو بھی تکلیف نہ ہو، ہمیں بھی نہیں۔ اب دیکھیں اتنے ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئے، امریکن قونصلیٹ کو وہاں سے اٹھایا اس لیے کہ وہ خطرہ ہے، اور خطرہ اٹھا کر کے لا کے یہاں بنا دیا۔ تو ہمارے حکمرانوں کا دماغ ہی نہیں ہے، آپ اچھی جگہ دو، ان کو بولو بھائی ہمیں بھی تکلیف نہ ہو آپ کو بھی نہ ہو، لیکن ہمارے حکمرانوں میں ہمت کہاں ہے یہ بات کر سکیں۔ اب لا کے ادھر بنا دیے، جب چاہے وہ آدھا روڈ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، بند کر دیتے، یہ تو شکر ہے چلتا رہتا، لیکن اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہو گئے آپ کا یہ روڈ بھی بند ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ایک کام کرنا ہے بہتری کے لیے۔ اب کل سے مجھے اتنا میرے اوپر وہ ہے کہ نہیں آپ کوئی راستہ نکالو، ہم 40 بچے رکھیں گے، 40 کہاں ہوتے پھر، ہم تو بھگت رہے۔ کبھی مجھے اسلام آباد سے حکمرانوں کے فون آتے کہ نہیں آپ ایسا کرو، یہ تھوڑی گنجائش رکھو اس کے اندر۔ میں نے بولا تم ملک کے حالات تو پہلے ٹھیک کرو، اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، تم مجھے اسلام آباد سے فون کرتے ہو، اور اتنا خوف ہمارے اندر آ گیا ہے کہ بس فون آتے کہتے کیا ہو بھائی، مرنا ہے ایک دن، مرنا ہے، ختم۔ ایک خاتون نے یہاں گیسٹ ہاؤس بنا دیا، اب کہ لڑکا لڑکی کو لاتے 1-1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کے لیے کرایہ پہ دیتے۔ ہم نے معلومات لی اسٹیٹ ایجنٹوں کو، سب کو جمع کہ بھائی کس نے دی ہے، ساری معلومات کرنے کا پتہ لگا۔ پھر یہاں سے معلومات کی جس کا ہے وہ مراکو میں ہے، اس کی بیوی نے ہمارے یہاں پڑھا ہے، اس کا نمبر لے کے مراکو اس کو فون کیا ہم نے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو آپ نے ایک گھر دیا ہے بالکل رہائش کے بیچ میں، چاروں طرف گھر ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، الحمدللہ اس کو بند کروایا۔ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں، جب انسان پر پڑتی ہے نا، اب بالکل ماحول خراب ہو جاتا ہے، پھر آ کے کہتے کہ یہ خراب ہو گیا۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتے پہلے سے سوچو، ایک خرابی پر نظر رکھو، بجائے اس کے کہ وہ اژدہا بن جائے، وہ خرابی، وہ سانپ بن جائے، وہ اژدہا بن کے آپ پر حملہ کرے، اس سے پہلے اس کو ختم کرو، یہ اصلاح ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے۔ بہت زیادہ لین دین کاروبار میں کیا ہوتا ہے، بالکل۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حوالے مت کرو مالوں کو حکام کی طرف، ایسے کھلائے جا رہے۔ آج کل کورٹ کیا ہے، ہمارے پاکستان کے کورٹ کیا ہے، کورٹ میں کون جاتے ہیں، شریف آدمی تو بہت کم جاتے ہیں، مجبوری میں، سارے وہ پیسے کھلا رہے ہیں، کیس کر رہے ہیں۔ پولیس کو دیکھو، وہ صبح ایسے نکلتے جیسے شکاری نہیں نکلتے، وہ یہ نہیں نکلتے کہ ہم نے ٹریفک کے نظام کو سنبھالنا ہے، وہ نکلتے ہیں
پوائنٹ بنے ہوئے جا کے کہاں کہاں اپنی کمائی پوری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ بہت اخلاقی طور پر ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں مسلمان، معاشرتی طور پر، دینی طور پر بہت زیادہ۔ پھر ہمارا رزق حلال کاروبار اتنا خراب ہو چکا ہے، اب تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تقویٰ پہ چلو۔ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے تقویٰ پہ چلو، ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اختیاری کاموں میں جو تمہارے اختیار میں نہیں، فتویٰ لے کے آگے چلو۔ وہ معاملات جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے وہاں، اور اگر تم بیٹھے رہو گے کہ 100% رزق حلال تمہیں ملے گا، وہ ملے گا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ غیر اختیاری معاملات میں جہاں تم بے بس ہو، تم کم از کم فتویٰ لے لیا کرو تاکہ گنجائش نکلے، تمہارے لیے راستہ ملے تمہیں۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، بہت مشکل ہوگا۔ مطلب پیسوں کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ مسجدوں کے ہمارے کئی یہ کام ہوتے رہتے، مسجدوں کے تعمیرات کے مدرسے بنتے رہتے، تو میرا واسطہ پڑتا ہے کسی کے سامنے یہ بھی مت کہنا کہ میں مسجد کے لیے کر رہا ہوں اور یہ مسجد کے لیے رعایت دے دوں، وہ اس سے ڈبل لیتا ہے۔ یہ ایک ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کا مسجد سے کیا تعلق، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو پیسہ چاہیے، ہر چیز پر کمیشن ہے، ہر چیز پہ پیسہ ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے نا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ذریعہ معاش کے علاوہ لوگ، اب یہ ہماری مسجد ہے، دیکھو بہت اچھے لوگ ہیں، وہ یہ ماربل ہم نے لگائے سستے کے چکر میں، لیکن اچھے لگ گئے، اس پہ اتنی مارکیٹنگ ہوئی ہماری، تصویریں لینا، اس کو لگانا، اس پہ پھر وہ بہت مسجدوں میں لگی۔ کوئی بات نہیں، لگ جائے، اس کا رزق حلال ہے، میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن لوگ ان چیزوں پہ، تو یہ بہت وہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حوالے نہ کرو مالوں کو حکام کی طرف، حکام کو، حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملانا۔ آج کل جس کے فوج سے تعلقات ہوتے ہیں اس سے تو گفتگو کرنی مشکل ہوتی ہے، میرے فوج سے، میرے جج سے تعلقات ہیں، میرے فلاں اداروں کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اور پھر وہ کام کرتے ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مالوں کو حکام کے حوالے نہ کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، تعلقات قائم کر کے، پیسے کھلا کر کے۔ اور یہ جو ہمارے بلڈر ہیں تو مستقل دیکھو نا، اس لیے کہ ان کا کام اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ خرابی ان کی نہیں ہے، سسٹم کی خرابی ہے، سسٹم اتنا خراب ہو گیا۔ اب ہر آدمی کو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے، اور پھر دیکھیں نا ناجائز طریقے سے کتنے کام کریں۔ ٹھیک ہے، حدود کے اندر آدمی رہے، حدود سے کتنا آگے نکل جاتے ہیں۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بِالْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ غلط، سب پتہ ہے جائز ناجائز کیا ہے، بس آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اور میں ایک حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کسی مسلمان کا مال بغیر اس کے خوشی کے استعمال کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بھی اسلامی تعلیمات، لیکن دیکھیں میں پھر بھی کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر جیسے جیسے ماحول خراب ہوتا ہے اسلام کی طرف سے گنجائش نکلتی، غیر اختیاری معاملات میں جہاں آپ مجبور ہیں، جہاں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کم از کم فتویٰ لے لیا کرو، اچھے علماء سے تعلق رکھو، آنکھیں بند مت کرو۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ دنیا کے بچے مت بنو، آخرت کے بچے بنو۔ اب بالکل ایسے، اور ہماری نوجوان جو لوگ ہیں نا، وہ تو بالکل ان کو تو سوچ ہی نہیں ہے کہ حلال حرام کیا ہے، سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا۔ وعدہ خلافی کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دینی طور پر بھی بہت نقصان دہ ہے، اور ظاہری طور پر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔